پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے خادم ڈاکٹر ڈیرک پرنس کے اردو پیغامات، آڈیو پیغامات آپ کی روحانی ترقی اور تازگی کے لیے دنیا بھر میں کلیسیاؤں اور شخصی طور پر لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آئیے اردو پیغام سنتے ہیں۔ بنیاد رکھنا، توبہ کے ذریعے ایمان۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم خدا کے فضل کے شکر گزار ہیں جو ہماری نجات کا وسیلہ ہے۔ وہ تمام انسانوں پر ظاہر ہوا تاکہ ہمیں یہ سکھائے کہ ہم گناہوں اور دنیاوی حرص و لالچ سے باز رہیں۔ ہمیں آج کے دور میں سنجیدہ اور نیکی کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہمیں خدا کی بابرکت امیدوار، اپنے عظیم خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے شاندار ظہور کے منتظر رہنا چاہیے، جس نے اپنے آپ کو ہماری خاطر قربان کر دیا۔ اس نے ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے آزاد کیا اور اپنے لیے پاک صاف کیا۔ ہمیں اپنے خاص لوگ بنایا تاکہ نیک کاموں کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں۔ اور اگر آپ اس بات پر حیران ہیں کہ خدا تاریخ میں سے کیا بتانے والا ہے، کیونکہ وہ کیوں اتنی دیر تک ہمارے لیے بدی، ناانصافی اور دکھ تکلیف کو برداشت کرتا رہا، اس کا جواب یہ ہے کہ خدا اپنے لیے لوگ تیار کرنے والا ہے، جو کہ آج کل کے دور میں خدا باپ کا سب سے اہم مقصد ہے۔ ہم بنیاد رکھنے کی تیسری نشست کی طرف بڑھتے ہیں اور اس پیغام کا عنوان توبہ کے ذریعے ایمان لانا ہے۔ میں آغاز میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ کے علاوہ ایمان کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں جو آپ کو ایمان تک لانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ محض دھوکہ ہے۔ حقیقی ایمان توبہ کے بغیر ناممکن ہے۔ آئیے اب مجھے پچھلے اسباق کے خلاصوں کے بارے میں کچھ بتانے دیں جو ہم آج کل اکٹھے سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسیحی ایمان کی بنیاد ذاتی بنیاد ہے، جو کہ یسوع مسیح ہے، اور جو کوئی بھی حقیقی مسیحی بننا چاہتا ہے اسے اپنی زندگی کی عمارت کو اس بنیاد پر تعمیر کرنا ہوگا۔ میں آپ کو یسوع مسیح اور پطرس رسول کی ملاقات کے بارے میں بتانا چاہوں گا جب پطرس نے اقرار کیا، تو زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ یہ وہ نمونہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں مخصوص انداز میں وقوع پذیر ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے قبل ذکر کیا تھا کہ ملاقات کے 4 عناصر ہیں۔ 1، روبرو ہونا، یعنی آمنا سامنا۔ یسوع مسیح اور پطرس ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ اس وقت ان کے درمیان کوئی دوسرا نہ تھا، نہ کوئی کاہن اور نہ ہی کوئی تیسرا شخص۔ 2، دوسرا خدا کے روح کے وسیلے سے بخشا ہوا الہام ہے، جس کے باعث یسوع کو خدا کے بیٹے کے طور پر شناخت کیا گیا، نہ کہ کسی بڑھئی کے بیٹے کے طور پر۔ 3، تیسرے نمبر پر پطرس نے خدا کے الہام کو تسلیم کرتے ہوئے قبول کیا۔ اس نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اسے دل سے قبول کیا۔ 4، چوتھے نمبر پر اس نے ایمان کا اعلانیہ اقرار کیا۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ وہ عوامل ہیں جو کہ ہر حقیقی کامیاب مسیحی زندگی کی بنیاد ہونے چاہیے۔ روبرو ہونا، آمنا سامنا، الہام قبول کرنا اور اقرار کرنا، اور اس کے بعد ہم ایک انتہائی اہم سوال کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب آپ بنیاد رکھ دیتے ہو تو آپ اس بنیاد پر عمارت کو کیسے تعمیر کرتے ہو؟ اور اس تمثیل سے جو کہ یسوع مسیح نے عقل مند اور بے وقوف شخص کے بارے میں بتائی، ہم دیکھتے ہیں کہ عمارت کس بنیاد پر تھی۔ سب سے پہلے یہ کہ بائبل خدا کا تحریری کلام ہے اور یسوع کو بطور زندہ کلمہ کے ہے، اور جو کچھ یسوع نے کہا اسے سننا اور عمل کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پس یسوع مسیح نے بنیاد پر عمارت تعمیر کرنے کے متعلق جو فرمایا ہے اسے سننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے خدا کے کلام کے قدرت اور اس کے اختیار کو دیکھا۔ میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ لفظ اتھارٹی یعنی اختیار اور آتھر یعنی مصنف کس سے اخذ کیے گئے۔ بس کسی بھی کتاب کا اختیار یعنی اتھارٹی اس کے مصنف پر منحصر ہے، اور بائبل کی اتھارٹی اس کے مصنف پر منحصر ہے، اور مصنف روح القدس، خدا کا روح یعنی خود خدا ہے۔ بس خدا کا اختیار بائبل میں موجود ہے۔ اور پھر میں نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ ہمارے پاس کلام 2 صورتوں میں موجود ہے، ایک تحریری کلام اور دوسرا ذاتی کلام یعنی یسوع، خدا کا کلام جو مجسم ہوا،
اور میں نے اسے بائبل کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلق سے جوڑ دیا۔ میں نے بتایا تھا اور میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ خدا سے اس کے کلام کی نسبت زیادہ محبت نہیں رکھ سکتے، اور اس طرح آپ اس کے کلام کی نسبت خدا کی زیادہ فرما برداری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا باپ کی کیا اہمیت ہے، تو آپ یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں بائبل کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ بائبل تحریری کلام ہے، جبکہ یسوع ذاتی کلام ہے۔ تحریری کلام کے ذریعے سے ہی ذاتی کلام ہماری زندگیوں میں موجود ہوتا ہے۔ اب آج صبح میں ڈاکٹر ٹنل فاؤنڈیشن کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔ ہم نے ذاتی بنیاد کے بارے میں معلوم کیا جو کہ یسوع مسیح ہے، اور نیا عہد نامہ ڈاکٹر ٹنل فاؤنڈیشن کی حقیقت کا بھی انکشاف کرتا ہے۔ عبرانیوں کے 6 باب 1 تا 3 آیت میں بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے سے خدا پر ایمان لانے اور بپتسموں، ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ اب 2 خیالات ہیں جنہیں آپ نے باہم جوڑنا ہے۔ سب سے پہلے تو بنیاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کبھی بنیاد رکھی ہی نہیں تو آپ کبھی بھی عمارت تعمیر نہیں کر سکیں گے، اور جب ایک مرتبہ آپ حقیقی طور پر بنیاد رکھ دیتے ہو تو اس بنیاد کو ختم نہ کرو بلکہ اس پر عمارت کو مکمل کرو۔ یہ 2 مشترکہ خیالات ہیں، لیکن آپ نے عبرانیوں کے 6 باب کی پہلی آیت کو دیکھا ہوگا کہ یہ بنیاد کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے۔ یہ مسیحی ایمان کی تعلیم کی بنیاد ہے، اور مختلف اقسام کی تعلیمات ہیں جن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ 1 مردہ کاموں سے توبہ، 2 خدا پر ایمان لانا، 3 بپتسموں کی تعلیم، 4 ہاتھ رکھنا، 5 مردوں کا جی اٹھنا، 6 ابدی عدالت کی تعلیم۔ اور اگر آپ ان کا ادراک رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہمیں مسیحی ایمان کے نقطۂ آغاز سے لے کر حتمی طور پر ابدیت میں اس کے پورا ہونے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ مسیحی ایمان وقت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، یہ اس زندگی یا اس دنیا میں ختم نہیں ہو جاتا، یہ ہمیں اس دنیا سے بہت دور ابدیت میں لے جاتا ہے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسیحی الوہیت کے بارے میں کوئی تصور نہیں رکھتے۔ وہ اس طرح سے سمجھتے اور کام کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ اپنے وقت پر پورا ہوگا۔ دراصل پولس رسول فرماتا ہے کہ اگر ہم صرف اپنی اس زندگی میں یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری حالت تمام انسانوں سے زیادہ قابل رحم اور انتہائی افسوسناک ہے، اور ہمیں بہت سی نا امیدیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ بس یہ تعلیمات ہمیں اس نقطۂ آغاز کی طرف لے جاتی ہیں جو کہ توبہ، مردوں کے جی اٹھنے اور عدالت کے ذریعے ہیں۔ لیکن میں سب سے پہلے آپ کو کچھ انتہائی شاندار باتوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ عبرانیوں کا مصنف 6 باب کی 3 آیت میں یوں فرماتا ہے، اگر خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ اگر خدا نے چاہا تو اب ہم کاملیت اور تکمیل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ خدا ایسا کیوں کرنا چاہے گا؟ یقیناً وہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس سے سیکھیں۔ میں آپ کو عمارت تعمیر کرنے سے متعلق ایک چھوٹی اور سادہ مثال سے جواب دوں گا۔ آج کے تہذیب یافتہ زمانے میں کسی بھی بڑے شہر میں ایک عمارت تعمیر کرنے کے لیے کسی پلان کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ نے با اختیار لوگوں سے اس کی منظوری لی ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی مرحلہ وار، یعنی جیسے جیسے اس عمارت کو تعمیر کرتے جاتے ہیں وہ آئیں گے اور اس عمارت کا معائنہ کریں گے، اور پہلی چیز جس کا وہ حقیقتاً معائنہ کریں گے وہ اس عمارت کی بنیاد ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو عمارت بھی مضبوط نہیں ہوگی، اور اگر عمارت کی بنیاد مضبوط نہیں ہے تو وہ کبھی بھی عمارت کی تعمیر جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور خدا آپ سے اور ہم سے بالکل اسی طرح کا رویہ رکھتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، میں آپ کی بنیاد کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے تو میں آپ کو اس بنیاد پر عمارت کو تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ مسیحی ایمان کے صرف ابتدائی مرحلے پر رہیں گے، کبھی پختگی، کاملیت اور تکمیل کے مرحلے پر نہیں آئیں گے۔
وجہ یہ ہے کہ آپ نے درست بنیاد نہیں ڈالی۔ بس آپ نے جان لیا کہ ان 6 عقائد پر عبور حاصل کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، جو کہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہیں۔ اب ہم پہلے عقیدے مردہ کاموں سے توبہ کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مردہ کام کیا ہیں۔ بہت سے جدید تراجم یہ بتاتے ہیں کہ کام یا اعمال موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں اسے بالکل درست تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کوئی بھی کام جو ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوتا وہ مردہ کام ہے۔ واحد چیز جو ہمارے کام میں جان ڈالتی ہے وہ ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ باقاعدہ چرچ جانے والے ہوں، آپ غریبوں کو خیرات دیتے ہو، آپ دعا بندگی کرنے والے ہو، لیکن اگر یہ کام ایمان کی حالت میں نہیں کیے جاتے تو یہ مردہ کام ہیں۔ ہمیں ہر اس کام سے دور رہنا چاہیے جو ایمان کے بغیر کیا جاتا ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں یہ جان لیں کہ اس کام میں ایمان ہی سے جان ڈالی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لازمی طور پر گناہ بھری زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن آپ خدا کے ساتھ زندہ طور پر پیوست بھی نہیں ہیں، کیونکہ ایمان آپ کی زندگی میں ابھی تک شامل نہیں ہوا ہے اور نہ ہی خدا کا روح آپ میں موجود ہے۔ اب یہ بات نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ توبہ کیا ہے۔ توبہ کوئی جذبہ نہیں ہے۔ میں نے بہت مرتبہ دیکھا کہ خادم لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ جوش و جذبے سے کام کریں اور انہیں کہیں کہ وہ مسیحی ایمان میں ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جوش و جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پھر ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ بس یاد رکھیں کہ بائبل میں توبہ کی وضاحت جوش و جذبے کے طور پر نہیں ہے۔ یہ ایک فیصلہ ہے، یہ جذبات سے نہیں ابھرتا ہے، یہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کی مرضی معلوم کریں اور انہیں پورا کریں تو ہم مستقل تبدیلیاں دیکھیں گے۔ آج کلیسیا میں بہت سے نام نہاد تبدیل شدہ مسیحی موجود ہیں جو کہ آج بھی مستقل طور پر تبدیل نہیں ہوئے، بلکہ ان کی تبدیلی عارضی طور پر ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ذاتی مرضی کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ایک جذباتی تجربہ حاصل کیا ہو سکتا ہے وہ پرجوش ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ہفتوں، مہینوں یا سالوں تک اس تجربے کو خوشگوار محسوس کرتے رہے ہوں، لیکن آخر کار وہ سب ختم ہو جاتا ہے کیونکہ روح القدس نے ان کے دل کو مسح نہیں کیا ہوتا۔ کسی وجہ سے وہ ان تجربات میں سے نہیں گزرتے جن میں سے خدا چاہتا ہے کہ ہم گزریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بائبل مقدس 2 اہم زبانوں پر عبارت ہے۔ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں اور پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں ہے۔ ان میں سے ہر ایک میں توبہ کے لیے مخصوص لفظ موجود ہے، لیکن جب ہم دونوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں تب ہی ہم توبہ کے اصل مطلب کو جان سکتے ہیں۔ اخلاقی زبان دنیاوی لحاظ سے یونانی لفظ کا ہمیشہ اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے: اپنے ذہن کو تبدیل کرنا، یعنی اپنی سوچ کے انداز کو تبدیل کرنا۔ پس سب سے پہلے توبہ سے مراد اپنے رہنے سہنے کے انداز کے بارے میں سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ میں اپنے کام و انداز میں زندگی بسر کر کے خوش رہتا تھا، اس کے بعد میں اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارنے والا ہوں۔ یہ ایک فیصلہ ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا یہ کوئی جذبہ نہیں ہے۔ آپ کسی ظاہری جذبے کے بغیر توبہ کر سکتے ہو، مگر اپنی سوچ یعنی مرضی کو تبدیل کیے بغیر توبہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد عبرانی لفظ ہے، اور یہ یہودی لوگوں میں بہت عام استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت حلیم لوگ ہیں۔ وہ یہ بہتر طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کام کیوں کر ہوگا، اور توبہ کے لیے عبرانی لفظ کا ادبی مطلب اپنی راہ سے پھر جانا ہے۔ آپ صرف ایک رخ کا سامنا کر رہے ہیں، آپ خدا کی طرف پیچھا کر کے ایک غلط رخ پر ہیں۔ آپ 180 ڈگری پر مڑیں اور خدا کی طرف سامنا کر کے کہیں: خداوند میں حاضر ہوں، میری رہنمائی کر کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میں وہی کروں گا۔ چونکہ اب آپ نے دونوں کام اکٹھے کیے ہیں اور اب آپ توبہ کی ایک صحیح تصویر پیش کر رہے ہو۔ ایمان صرف اور صرف توبہ کے بعد ہی آتا ہے۔ بائبل کا تمام تر پیغام اسی ترتیب سے ہے، پہلے توبہ اور پھر ایمان۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں، اور آج کی صبح ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان کے لیے جستجو کر رہے ہیں،
سچ تو یہ ہے کہ اگر آپ ایمان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ کبھی توبہ کی حالت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلا ہے، اور اگر آپ کی بنیاد کا پتھر صحیح مقام پر نہیں ہے تو آپ کی عمارت ہمیشہ کمزور یا بوسیدہ رہے گی۔ میں نے کئی سالوں تک سینکڑوں مسیحیوں کو مشاورت مہیا کی جو میرے پاس اپنے ذاتی مسائل لے کر آئے۔ بہت زیادہ تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 50% مسیحیوں کے مسائل دراصل اقرار کرنے یعنی ایک حقیقت کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے حقیقت میں کبھی توبہ کی ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، انہوں نے کبھی حقیقت میں اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو نہیں دی۔ وہ ابھی تک فیصلوں کے بارے میں اس نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں، اگر میں یہ کروں گا تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور اگر میں وہ کروں گا تو وہ میرے لیے کیا کرے گا۔ جب آپ توبہ کر لیتے ہو تو آپ اس انداز سے نہیں سوچتے ہو، آپ اس طرح سے سوچتے ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو کیا اس سے یسوع کے نام کو جلال ملے گا، اور اگر میں وہ کام کروں گا تو کیا اس سے یسوع مسیح جلال پائے گا۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں، میرا خیال ہے خاص طور پر نوجوان لوگ، لیکن صرف نوجوان لوگ ہی دوہرے خیالات کے حامل نہیں ہوتے۔ بائبل فرماتی ہے کہ ایک دودلے شخص کو کسی کام میں قیام نہیں، وہ ٹھوس بنیاد نہیں رکھتا، اور وہ کوئی مضبوط و مستحکم عمارت تعمیر نہیں کر سکتا۔ بس میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس وقت آپ جہاں کہیں بھی ہیں خاموشی سے چند لمحوں کے لیے سوچیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں نے کبھی حقیقت میں توبہ کی ہے، یا ابھی تک میں دودلا شخص ہوں، ایک دوہری شخصیت کا حامل شخص۔ سوموار کو میرا مقصد یسوع کو خوش کرنا ہوگا، اور منگل کو میرا مقصد اپنے آپ کو خوش کرنا ہوگا۔ اب ہمیں توبہ کی فطرت کے بارے میں جاننا ہے۔ یہاں ایک تمثیل ہے جو یسوع نے بیان کی، یہ سچی توبہ کی واضح اور مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ مصرف بیٹے کی کہانی ہے۔ کسی شخص نے کہا ہے کہ اس کہانی کا اصل موضوع مشفق باپ ہونا چاہیے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس کہانی کے بارے میں جانتے ہیں جو لوقا باب 15 میں مرقوم ہے۔ ایک امیر خاندان کے چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ سے جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگا اور کسی دور دراز ملک کو چلا گیا اور وہاں رہنے لگا۔ اس نے تمام قسم کے برے کام کیے، اور اس کے بعد جب وہ اپنے سارے روپے پیسے ختم کر چکا اور اس ملک میں کال پڑا، اسے جو واحد کام ملا وہ سوروں کو چرانا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہودی تھا، اور اس کے لیے سوروں کو چرانا کس قدر مشکل کام تھا، کیونکہ وہ انہیں بہت برا سمجھتے تھے۔ اور یہاں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے سوروں کو چراتا ہے، اور اسے بھوک لگتی ہے۔ اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں انہی سے اپنا پیٹ بھر لے۔ پھر اس کے بعد لوقا 15 باب کی 17 آیت میں کیا واقعہ رونما ہوتا ہے؟ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، یہ وہ نقطہ ہے جس تک آپ کو آنا ہے، آپ کو اپنے حواس میں واپس آنا ہے، جسے میں سچائی کا لمحہ کہتا ہوں۔ آپ کو اپنے آپ کو اسی حالت میں دیکھنا ہے جس میں آپ واقعی موجود ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اسی طرح سے دیکھیں جیسے خدا آپ کو دیکھتا ہے۔ ہم لوقا 17 باب کی آیات 17 سے 19 میں 2 عناصر دیکھتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے لکھا ہے، اور وہ اٹھا اور اپنے باپ کے پاس گیا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور اسے پورا کیا۔ یہ توبہ ہے، فیصلہ کرنا اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا، باپ کی طرف واپس لوٹنا جسے آپ نے ناراض کیا ہے، خدا کی طرف واپس پلٹنا جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اپنی زندگی کو ابتر بنا لیا ہے، میں اپنی زندگی کا نظام خود نہیں چلا سکتا ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، کیا تو مجھے دوبارہ اپنا لے گا؟ شاندار بات یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ سے یہ کہنے کا فیصلہ کیا، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ لیکن جب وہ روانہ ہوا تو اس کا باپ اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت بات ہے۔ اسی طرح سے خدا باپ ہے۔ جب ہم دوبارہ اس کے پاس جانے کے لیے مڑتے ہیں، وہ ہماری راہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر باپ کو ترس آ گیا
اور اس نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ اسی طرح سے خدا ہے، وہ کیسے ہمیں گلے لگاتا ہے؟ اور اس نے اسے چوما اور بیٹے کو وہ آخری الفاظ ہرگز نہ کہنے دیے، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ باپ نے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ اور پلے ہوئے بچھڑے کو ذبح کرو۔ یہ سچی توبہ کا نتیجہ ہے۔ یہ توبہ کی قدر و قیمت ہے کہ خدا ہمیں خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ وہ تصویر ہے، ذرا دیر کے لیے اپنے بارے میں تصور کریں۔ وہ ہوش میں آیا اور کہا کہ میں نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے، میں نے ہر چیز کو ضائع کر دیا ہے جو میرے باپ نے مجھے دی تھی، لیکن میں ایک فیصلہ کرنے والا ہوں، میں دوبارہ واپس جاؤں گا، میں دوبارہ اپنے باپ کے پاس جا کر اس سے معافی مانگوں گا۔ وہ مڑا اور گیا۔ اس کے بارے میں سوچیں، یہ سچی توبہ ہے، عملی توبہ۔ ایک جھوٹی قسم کی توبہ بھی ہو سکتی ہے جسے ہم انگریزی میں پچھتاوا کہتے ہیں۔ یہودا نے اس کا تجربہ حاصل کیا۔ یہ متی کے 27ویں باب کی 3 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو وہ پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ یہودا پچھتایا مگر وہ تبدیل نہ ہوا۔ دراصل میرا خیال ہے وہ اس مقام سے گزر گیا تھا جہاں وہ تبدیل ہو سکتا تھا، اور میرے لیے یہ ایک سنجیدہ سوچ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس زندگی میں لوگ اس مقام سے گزریں جہاں تبدیل ہونا ناممکن ہے۔ میرا خیال ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں انتہائی اہم لمحہ وہ ہوتا ہے جب خدا آپ سے توبہ کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے کندھے جھٹک دیں اور کہیں، اچھا مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں یہ کروں، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ خدا کبھی دوبارہ آپ سے اس موضوع پر بات کرے۔ کسی بھی شخص کی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل وہ لمحہ ہے جب خدا اس سے کہتا ہے، توبہ کرو، میں تمہیں دوبارہ گلے لگانا چاہتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے اس بات پر غور کیا اور لوگوں کی زندگیوں کو بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک بات جو واقعی خود باپ کو ناراض کرتی ہے وہ اس کے فضل کو حقیر جاننا ہے۔ وہ اپنا فضل ہمیں مفت دیتا ہے مگر ہم اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جس نے خدا کے فضل یعنی پہلوٹا ہونے کے حق کو ایک ہی وقت کے کھانے کے لیے بیچ ڈالا، کو حقیر جانا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا تھا؟ عیسو، اور اس کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں بیان کیا گیا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس حوالے کو پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی اور میری شکل میں عیسو جیسے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ عیسو ہماری زندگیوں کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہی کچھ عبرانیوں کے 12ویں باب کی 14ویں آیت میں بیان ہے۔ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ غور کریں کہ پاکیزگی کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ عبرانیوں باب 14 آیات 15 تا 17۔ بس اب ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ عیسو نے کبھی حرام کاری کی تھی، لیکن خدا کی نگاہ میں اس کا رویہ اتنا ہی برا تھا جتنی کہ حرام کاری ہے۔ صرف دال کے ایک چھوٹے سے پیالے کے لیے اس نے اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو حقیر جانا۔ اسے پہلوٹا ہونے کا حق ملا تھا، یعنی سب سے بڑے بیٹے کا ساری وراثت اسے ملنے والی تھی، مگر وہ جسمانی طور پر بھوکا تھا اور اس مزید شوربے کو جسے یعقوب نے تیار کیا تھا محض سونگھ سکتا تھا۔ یہ مجھ پر نہایت واضح طرح سے عیاں ہے کیونکہ میں کچھ عرصہ عربوں کے ساتھ رہا ہوں۔ وہ بالکل یعقوب کی طرح دال کا شوربہ پکاتے ہیں۔ وہ اسے عربی میں سورابت ادیس کہتے ہیں۔ یہ انتہائی ذائقے دار اور خوشبودار ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو سارے گھر میں پھیل جاتی ہے، اور میں اسی تناظر میں اس واقعے کا تصور کر سکتا ہوں کہ عیسو بھوکا پیاسا تھکا ہوا
شکار سے واپس آتا ہے اور وہ اس مزیدار خوشبو کو سونگھتا ہے، اور یعقوب جسے دھوکے باز کہا گیا ہے کہتا ہے، سنو، تم اپنے پہلوٹا ہونے کا حق مجھے بیچ دو تو میں تمہیں مسور کی دال کا یہ شوربہ دوں گا۔ اور میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ یسوع نے سوچا ہوگا کہ میں تو بھوک سے مرا جاتا ہوں، پہلوٹا ہونے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ مجھے اس وقت صرف وہی چاہیے، مجھے یہ حق کیا دے گا؟ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یسوع نے پہلوٹا ہونے کے حق کو حقیر جانا اور خدا کو بے حد غضبناک کیا، اور بعد میں خدا ملاکی نبی کی معرفت فرماتا ہے، میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور یسوع سے عداوت رکھی۔ یہ نہایت سنجیدہ خیال ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر خدا کے فضل کو اور اس کی میراث کو جو وہ یسوع مسیح میں ہمیں دینے کا وعدہ کرتا ہے حقیر سمجھتے ہیں اور دنیا کی عارضی خوشیوں اور بےہودہ باتوں کے لیے خدا سے دور چلے جاتے ہیں، تو ہم خدا کو بے انتہا اشتعال دلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہانی بتاتی ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ یہاں یونانی زبان اسے زیادہ واضح کرتی ہے۔ وہ نیت کی تبدیلی نہیں چاہتا تھا، وہ تو برکت حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نامنظور ہو گیا کیونکہ اسے توبہ کا موقع نہ ملا۔ اور میں بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اس زندگی میں اگر کوئی شخص نیت کی تبدیلی کے موقع کو گنوا دیتا ہے تو یہ کبھی اسے دوبارہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ایک انتہائی سنجیدہ بات ہے۔ آج کل بہت کم مذہبی اجتماعات اور مذہبی فرقوں میں توبہ کی اہمیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن سچی توبہ کے بغیر حقیقی ایمان کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہمیشہ صرف متزلزل ایمان کا تجربہ ہوگا، یعنی آج کچھ اور کل کچھ اور، کیونکہ آپ نے اپنی پہلی بنیاد جو کہ توبہ ہے اس پتھر کو صحیح جگہ پر نہیں رکھا ہے، اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے فیصلے سے باز نہیں رکھا، اور اپنی مرضی سے سارے کام کیے اور خدا کی طرف واپس نہیں آئے۔ خدا کا سامنا کر کے یہ کہنے کا فیصلہ نہیں کیا کہ خدایا میں تیرے سامنے ہوں، مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میں وہی کروں گا۔ یہ توبہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی سچی توبہ نہیں کی ہوگی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی بہت سے مسائل کا باعث ہے۔ اس کے نشیب و فراز کے تجربات، آپ ایک دن خوشگوار محسوس کرتے ہو اور آپ نے صرف ایک بوگس یعنی کمزور عمارت بنائی ہے اور ایک دن یہ گر جائے گی۔ اب میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ایمان سے پہلے توبہ ہونی چاہیے۔ توبہ کے بغیر حقیقی ایمان نہیں ہو سکتا۔ نئے عہد نامے میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ متی باب 3 میں ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کے بارے میں پڑھتے ہیں، جسے خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس کا ایک لفظی پیغام کیا تھا؟ توبہ۔ دیگر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیحا کے ظہور سے پہلے توبہ ضروری تھی۔ توبہ نے مسیح کی آمد کے لیے راہ تیار کی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل جو کہ خدا کی خاص قوم تھی، وہ بھی توبہ کے تجربے سے گزرے بغیر حقیقت میں اپنے نجات دہندہ سے نہیں مل سکتی تھی۔ متی کے 3 باب کی آیات 1 سے 3 میں یوں بیان کیا گیا ہے، ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اس نے کیسے خداوند کی راہ تیار کی؟ خدا کے لوگوں کو واپس توبہ کے لیے کہتے ہوئے، اور توبہ ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے دلوں اور زندگیوں میں آنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ اور جب یوحنا نے یسوع کی راہ تیار کرنے کی خدمت کو پورا کیا، پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔
توبہ اور ایمان۔ جب تک آپ پہلے توبہ نہیں کر لیتے، آپ حقیقی ایمان نہیں رکھ سکتے۔ یسوع کے لبوں سے نکلنے والا سب سے پہلا حکم کا لفظ توبہ تھا، نہ کہ ایمان۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب میں جنوب مشرقی ایشیا میں ایک میٹنگ میں موجود تھا، جہاں ایک بڑے مبشر نے شفا کے بارے میں پیغام دیا تھا، لیکن اس نے توبہ کے متعلق ایک لفظ بھی بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے لوگوں کو آگے بلوایا، جن میں زیادہ تر لوگ بت پرست تھے، اور انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ انہیں خدا کا فضل حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ مجھے اس لیے معلوم ہوا کیونکہ میں ان کے ساتھ مشاورت کر رہا تھا۔ میں اور روت اس وقت اکٹھے تھے۔ وہ میرے لیے ایک سبق تھا۔ اس نے تمام تر نیک ارادوں اور میٹھی میٹھی زبان سے اس نے لوگوں کو مکمل طور پر گمراہ کر دیا تھا، کیونکہ اس نے انہیں یہ تاثر دیا تھا کہ وہ توبہ کے بغیر ہی خدا کے نزدیک آ سکتے ہیں۔ اس نے اپنے پیغام میں ایک مرتبہ بھی لفظ توبہ کو استعمال نہ کیا تھا۔ میں یہ سب کسی مبشر پر تنقید کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس سے ایک سبق سیکھا، اور میں واقعی خوفزدہ ہوں کہ بہت سی مسیحی کلیسیاؤں اور مسیحی عبادات میں ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو کہ الجھن کا شکار ہیں، کیونکہ انہیں محض یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا ہے خدا ان سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ توبہ ہے۔ اپنی سوچ کو تبدیل کریں، دوسری طرف مڑ جائیں، 180 ڈگری کے زاویے پر پھریں اور اپنا چہرہ خدا کی طرف کر کے کہیں، خدایا مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں اسے ضرور کروں گا۔ یہ توبہ ہے۔ اب اگر ہم یسوع کی خدمت کے اختتام کی طرف دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا پیغام تبدیل نہیں ہوا تھا۔ لوقا کے 24ویں باب میں جی اٹھنے کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ ہدایات دیں۔ یاد رکھیں، یسوع نے یہ اس وقت فرمایا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا۔ لوقا باب 24 آیات 46 اور 47۔ اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں سے معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ اس پیغام پر غور کریں۔ توبہ اور اس کے بعد گناہوں کی معافی ہے۔ بغیر توبہ کے معافی ہرگز نہیں ملتی، اور یہی وہ پیغام ہے۔ اسے یروشلم سے شروع ہو کر تمام قوموں تک پہنچنا تھا۔ توبہ اور اس کے یسوع نام میں معافی۔ اور اس کے بعد جب پینتیکوست کے روز کلیسیا منظر عام پر آئی تو روح القدس کا بڑے جوش کے ساتھ نزول ہوا، اور ہر قوم میں سے خدا ترس یہودی جمع تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ تو پطرس اٹھ کھڑا ہوا اور منادی کی۔ اس میں وہ مشہور پیغام اعمال باب 2 میں ہے، اور اس کے اختتام پر ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے پطرس سے کہا، ہم کیا کریں؟ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کلیسیا نے بطور گناہ گاروں کے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے اعمال کے دوسرے باب کی آیت 37 کو پڑھتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا جو پطرس کا پیغام تھا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی ایسے مقام پر آئیں جہاں آپ خلوص سے یہ جاننا چاہیں کہ خدا آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے اور آپ اسے کرنے پر رضامند ہوں، تو خدا آپ کو کبھی اس شک میں مبتلا نہیں رہنے دے گا کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد آپ کو ستانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس مقام تک لانا ہے جہاں آپ یہ معلوم کر سکیں کہ آپ کو اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور جو ہی ان لوگوں نے حقیقت میں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تو شاگردوں سے کہا، اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے خدا کا اور کلیسیا کا نمائندہ ہونے کے ناطے انہیں ایک واضح، مختصر اور قابل عمل جواب دیا، اور پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو۔ سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ توبہ۔ بالکل درست۔ اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ وعدہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا،
توبہ، دوسرا پانی کا بپتسمہ اور تیسرا روح القدس کا حصول۔ میں اس بات پر بالکل یقین نہیں رکھتا کہ خدا کا ارادہ کبھی تبدیل ہوا ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح آج خدا گناہ گاروں سے چاہتا ہے کہ وہ یہ کام کریں، اسی طرح میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا نے ابتدائی کلیسیا سے اس پیغام کے ذریعے چاہا کہ وہ توبہ کریں، بپتسمہ لیں اور روح القدس انعام میں پائیں۔ اور ان جگہوں پر جہاں اس کلام کی منادی کی جاتی ہے بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ پینتیکوست کے روز واقع ہوا تھا۔ لوگ توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ پاتے اور روح القدس کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم اس پیغام پر پانی کیوں پھیرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ واحد اختیار جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ نئے عہد نامے کے پیغام توبہ کی منادی کریں۔ جب ہم منادی کرتے ہیں یا پیغام دیتے ہیں تو خدا جواب دیتا ہے۔ یہ خدا ہے جو تبدیل نہیں ہوتا، اور یہ کلام ہے جو لا تبدیل ہے، لیکن بہت سی صورتوں میں یہ کلیسیا ہے جو تبدیل ہوتی ہے۔ اور مجھے ایسا کہنے دیں جو کہ آپ کو حیران کر سکتا ہے، لیکن اعمال میں آگے چل کر میں نے کسی شخص کو بغیر پانی کے بپتسمے کے نجات کا دعویٰ کرتے ہوئے نہیں پایا ہے، مگر آپ کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کر سکتے، کیونکہ یسوع نے فرمایا، جو مجھ پر ایمان لاتا اور بپتسمہ لیتا ہے وہ نجات پائے گا۔ تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم اور بپتسمہ لیتا ہے، ان الفاظ کو نکال دیں۔ نجات ایمان اور بپتسمہ لینے سے ملتی ہے، اور جب آپ یہ دونوں عمل کر لیتے ہو تو آپ روح القدس حاصل کرنے کے امیدوار ہوگے۔ یہی کلیسیا کا پیغام ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا جب تک کہ خدا نہ چاہے۔ اور اس کے بعد غیر یہودی کلیسیا میں پولس رسول کی خدمت کو دیکھیں گے۔ ہم اسے اسی طرح سے دیکھیں گے جیسے یہ اعمال کی کتاب میں مندرج ہے۔ سب سے پہلے تو پولس اپنے آپ کو ایتھینیا میں پاتا ہے، جو کہ اس دور میں انتہائی فہم و فراست اور بت پرستی کرنے والا شہر تھا۔ اس نے اپنی خدمت کا اختتام بھی ان کو تبلیغ کرتے ہوئے کیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ جہاں تک وہ جاننا چاہتے تھے اور ایمان رکھتے تھے اس نے انہیں بتایا۔ وہ اعمال کے 17 باب کی 30ویں آیت میں اپنے پیغام کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ تمام وقت انہیں یہی کہتا رہا کہ وہ بت پرستی اور خدا سے ناواقف ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ بیان کرتا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ یہ بہت واضح ہے۔ خدا اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرو۔ کوئی شخص اور کوئی جگہ اس بات سے مستثنی نہیں ہے۔ یہ خدا کا انسان سے عالمگیر تقاضا ہے۔ اگر ہم توبہ کریں تو وہ ہمارے ماضی سے چشم پوشی کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے بیان ہے، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ اور رسولوں کی تعلیم کے ایک اور پہلو پر غور کرتے ہیں جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یسوع نہ صرف ایک نجات دہندہ ہے بلکہ وہ ایک مصنف بھی ہے، اور وہ عدالت کرنے میں اتنا ہی مستند اور منصف ہے جتنا کہ وہ نجات یا مخلصی دینے میں ہے۔ اگر آپ اسے بطور مسیحا نہیں ملیں گے تو وہ ہمیں عادل و مصنف بن کر ملے گا۔ اور اس تعلیم کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لوگ نجات دہندہ کے متعلق بات چیت کرتے ہیں مگر منصف و عادل کے بارے میں بالکل بیان نہیں کرتے۔ دراصل ایتھینیا کے لوگوں سے اپنے پیغام میں پولس نے کبھی نجات دہندہ کے بارے میں بیان نہیں کیا تھا۔ اس نے سب کچھ ایک منصف کے بارے میں بتایا، اور میں تمہیں بتاؤں کہ اگر لوگ اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ ان کا سامنا عدالت کرنے والے یسوع سے ہونے والا ہے تو وہ بہت مختلف زندگی گزاریں گے۔ موجودہ دور کی مسیحیت میں بے پرواہی اور بے ڈھنگا پن بدرجہ اتم موجود ہے، کیونکہ ہم نے اس حقیقت کا سامنا نہیں کیا ہے، صرف نجات دہندہ ہی نہیں بلکہ ایک عادل و منصف بھی ہے۔ خدا نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت کرے گا۔ عدالت کا کیا مطلب ہے؟ یہ راستی ہے۔ ہم کیسے زندگی بسر کرتے ہیں
اور ہم کس قسم کے لوگ رہے ہیں۔ یہ ہمارے مذہبی فرقے، قومیت یا ہمارے معاشرتی معیار وغیرہ کا سوال نہیں ہے۔ عدالت میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ راستی ہے۔ اور یوحنا نے اپنے پہلے عام خط میں فرمایا کہ ہر طرح کی ناراستی گناہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹیڑھا پن کیا ہے۔ میں ماہر ارضیات، ماہر عقلیدس نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک سیدھے خط یعنی اس لکیر کو دکھاؤں گا، اور کوئی چیز جو اس کو ہلا دے یعنی اس لکیر کو سیدھا نہ رہنے دے تو وہ لکیر ٹیڑھی ہوگی، اور تمام قسم کی ناراستی گناہ ہے۔ ہر چیز جو راست نہیں ہے وہ گناہ ہے، کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ میں نے غور کیا ہے کہ آج کل کے بہت سے ایماندار وہ تیسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ خوب، نہ تو وہ راست باز ہیں نہ ہی گناہ گار ہیں۔ یہ قسم خدا کے سامنے کوئی وجود نہیں رکھتی۔ جو کچھ بھی راست نہیں ہے وہ گناہ ہے۔ اور اس کے بعد اعمال کے 20ویں باب میں پولس کی افسس میں خدمت کے بارے میں رویدات کو پڑھتے ہیں، جہاں اس نے اپنی تمام تر خدمت میں سے بہترین نتائج حاصل کیے۔ وہ افسس کی کلیسیا کے بزرگوں سے اب اس طرح بات کرتا ہے کیونکہ وہ ان سے جدا ہونے والا تھا، اور وہ فرماتا ہے، تم مجھے کبھی دوبارہ اس دنیا میں نہیں دیکھو گے۔ یہ اس کا ان لوگوں کے لیے محبت اور فکر مندی کا پیغام تھا۔ وہ 20 اور 21ویں آیت میں افسس میں اپنی خدمت کے بارے میں کہتا ہے، اور جو باتیں تمہارے فائدے کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ میں اکثر اس فکرے پر غور کیا کرتا ہوں۔ میں کبھی نہیں جھجکا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ایسے عوامل ہوں گے جس کے باعث وہ پوری سچائی کے ساتھ کلام کو بیان نہ کر سکا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ اور آپ کا معاشرتی مرتبہ اثر انداز ہوتا ہو۔ اگر آپ کسی فرقے میں خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں تو یہ آپ کے اور آپ کے معاشرتی رتبے کو متاثر کرے گا۔ اگر آپ معاشرے کی کوئی جانی پہچانی شخصیت ہیں تو یہ آپ کی شہرت کو کم کرے گا۔ پولس فرماتا ہے، میں نے اس پر غور سے سوچا اور فیصلہ کیا کہ میں خدا کے کسی بھی پیغام کو پہچاننے سے باز نہیں آؤں گا، چاہے اس سے میری ذات کو کسی قسم کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اور جو باتیں تمہارے فائدے کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہیں جھجکا۔ مجھے یہ پسند ہے کہ اس کا پیغام تبدیل نہ ہوا، چاہے وہ بڑے اجتماع میں ہوتا یا گھر کے اندر ایک گروہ کی صورت میں ہوتا، اس کا پیغام ایک جیسا ہوتا۔ وہ کیا تھا؟ یونانیوں اور یہودیوں کو خدا کے سامنے توبہ کرنے اور خداوند یسوع پر ایمان لانے کی گواہی دیتا تھا۔ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ایمان یا توبہ؟ خدا کے سامنے توبہ کرنا۔ خدایا مجھے معاف کر، میں ایک گناہ گار ہوں، میں نے اپنے طریقے سے زندگی بسر کی، اور اس کے بعد یسوع پر ایمان لانا۔ یسوع، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ تو نے میری جگہ لے لی، یعنی جو سزا مجھے جھیلنی تھی وہ تو نے اٹھائی۔ تو میری خاطر صلیب پر موا، تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ لیکن آپ تب تک حقیقی ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپ خدا کے سامنے توبہ نہ کریں۔ دیکھیں، نیا عہد نامہ بہت مستحکم ہے، اور میرا خیال ہے کہ کلیسیا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ توبہ ہے، اور ہم نے بہت دفعہ اس پیغام پر پانی پھیر دیا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، انہیں غلط تاثر دیتے ہوئے کہ وہ توبہ کے بغیر ہی حقیقی مسیحی بن سکتے ہیں۔ آپ توبہ کے بغیر ایک حقیقی مسیحی بالکل نہیں بن سکتے، کیونکہ توبہ کے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ تمام آدمیوں کو ہر جگہ توبہ کرنی ہے۔ میں یسایہ نبی کے صحیفے سے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ یسایہ 53ویں باب کی 6 آیت اس طرح سے ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ آپ دیکھتے ہو کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم نے قتل کیا ہو، بت پرستی کی ہو،
کسی چیز کو چرایا ہو، حتیٰ کہ جھوٹ بھی بولا ہو، مگر ہم سے جو ایک بڑا فعل سرزد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی راہ سے پھر گئے ہیں۔ ہماری راہ خدا کی راہ نہیں ہے۔ خواہ ہم کسی بھی رنگ یا نسل کے ہوں، اپنے مذہبی فرقے یا نسلی پس منظر سے قطع نظر، ہم سب میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی راہ سے پھر گئے ہیں۔ اور پھر بائبل یوں فرماتی ہے، پر خدا نے ہم سب کی بد کرداری اس یسوع مسیح پر لاد دی۔ بد کرداری بہت سخت لفظ ہے۔ کیا یہ اپنی راہ سے پھرنا ہے؟ یہ بد کرداری یا باغی پن ہے۔ یہ اپنے آپ کو خدا سے معتبر سمجھنا ہے، اور اسی وجہ سے خدا ہر جگہ سب انسانوں سے چاہتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ ہم سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں اور خدا کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں۔ خدا فرماتا ہے، تو میں تم کو قبول کروں گا، میں تمہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے معاف کر دوں گا اگر تم توبہ کرو۔ توبہ ہی باٹم لائن ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ توبہ خدا کے سامنے شروع ہوتی ہے۔ ہر اچھے کام کا آغاز خدا کے نام سے ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ خدا کے فضل پر انحصار کرنا ہوتا ہے۔ خدا کے فضل کے بغیر اور روح القدس کے قائل کیے بغیر ہم توبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ زبور 80 میں بہت واضح طور پر تحریر ہے۔ اس حوالے میں جو میں پڑھ رہا ہوں وہ اس کی 3 آیت میں ہے۔ اے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ اس کا انگریزی ترجمہ ریسٹورنگ یعنی ہم کو بحال کر، جبکہ عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہم کو پھیر لا، یعنی ہم کو توبہ کی طرف لا۔ عبرانی زبان کے ترجمے میں 3 آیت کچھ اس طرح سے ہوگی، ہم کو واپس پھیر لا اور ہم بچ جائیں گے۔ آیت نمبر 19 کچھ اس طرح سے ہے، اے خدا، ہم کو واپس پھیر لا اور ہم بچ جائیں گے۔ کیا آپ سمجھ گئے ہو؟ آپ اس وقت تک توبہ کے لیے رجوع نہیں لا سکتے جب تک کہ خدا آپ کو اپنی طرف واپس نہیں لاتا ہے۔ واپس پھرنا خدا کے سامنے شروع کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب خدا ہمیں اپنی طرف واپس پھیرنا شروع کرتا ہے تو یہ ہماری زندگی کا انتہائی اہم لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس وقت کاندھے جھٹک دیے اور اپنی راہ کو پھر گئے تو پھر کبھی ہم اپنے آپ توبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں توبہ کی طرف پیش قدمی کے لیے خدا پر انحصار کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نوح کی کتاب کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، نوح میں یرمیہ نبی یروشلم کی بربادی پر گریہ زاری کرتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل خدا کے حضور بغاوت کرتے ہیں۔ اس لیے نوح 5ویں باب کی 21ویں آیت میں انگریزی ترجمہ اس طرح سے ہے، ہم کو اپنی طرف پھرا تو ہم پھریں گے۔ اور یہ وہی الفاظ ہیں جو زبور 80 میں ہیں، اے خدا، ہم کو واپس پھیر لا اور ہم بحال ہو جائیں گے، یا ہم کو اپنی طرف پھرا تو ہم پھریں گے۔ یہ انتہائی سنجیدہ سوچ ہے کہ آپ تب تک واپس نہیں پھر سکتے جب تک خدا آپ کو واپس نہیں پھیرنا شروع کرتا۔ اسی لیے یہ ہر انسان کی زندگی میں بہت نازک لمحہ ہوتا ہے۔ میں ایک نوجوان کے بارے میں جانتا ہوں جو کہ فوج میں میرا ساتھی تھا۔ جب مجھے نجات کا تجربہ ہوا تو وہ اس کا واحد گواہ تھا۔ وہ میری زندگی میں اس تبدیلی کے بارے میں جانتا تھا، اور بعد میں اسی یونٹ میں نے بائبل کی منادی شروع کی۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ کسی بائبل کلاس کو چلانے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا، اور مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے نئے عہد نامے سے شروع کرنا چاہیے۔ آپ کہاں سے شروع کرتے ہو؟ پہلے باب سے۔ میں نے بھی یسوع کی پیدائش سے شروع کیا۔ میں گیا اور میرے ساتھ 4 یا 5 ساتھی سپاہی بھی شامل ہوئے۔ یہ کلاس جنوبی امریکہ کے ایک صحرا میں شروع ہوئی، اور پھر میرا وہی دوست جو مجھے اچھی طرح جانتا تھا وہ میرے پاس آیا۔ وہ واقعی میرا بہت اچھا دوست تھا، اور مجھے کہا، مجھے افسوس ہے میرے دوست، لیکن میں مزید بائبل کلاس میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میں نے پوچھا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں
کہ اگر میں نے اسے جاری رکھا تو میں تبدیل ہو جاؤں گا۔ سالوں بعد بالکل مختلف حالات میں میری اس سے ملاقات ہوئی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ انتہائی قابل رحم شخص ہے۔ جب اس شخص نے تبدیل ہونا چاہا تو وہ نہ ہو سکا۔ میں اسے ہرگز نہیں کہتا کہ وہ توبہ کے مقام سے گزر گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا آخری انجام کیا ہوا، لیکن یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ جس لمحے خدا نے اسے اپنی نجات کو قبول کرنے کے بارے میں کہا تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اس نے نجات حاصل کرنا چاہی تو خدا نے اس کی بات نہ سنی۔ کون جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا؟ اب بائبل فرماتی ہے کہ توبہ کا صرف ایک متبادل ہے، اور یہ لوقا کی انجیل کے 13ویں باب میں بیان ہے۔ یہ یسوع کی منادی کے بارے میں کچھ آیات ہیں۔ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ ظاہری طور پر پلاطس نے انہیں اس وقت مارا ہوگا جب وہ دراصل اپنی قربانیاں چڑھا رہے تھے۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ نیکی کے کام کر رہے تھے، لیکن یسوع نے جواب دیا اور کہا، ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہارے دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ صرف دو متبادل ہیں، توبہ یا ہلاکت۔ یہ یسوع کے اپنے الفاظ ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ توبہ ہی ایمان تک جانے کا ذریعہ ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی فطرت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے سبق کی طرف جائیں گے۔ رومیو باب 10 آیت 17 میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، کچھ اس طرح سے ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ یہ ایک بہت اہم اصول ہے۔ ایمان، جیسے کہ یہ لفظ بائبل میں استعمال ہوا ہے، بائبل میں ہمیشہ اس کا مطلب خدا کا کلام ہے۔ یہ صرف ایک ہی وسیلے سے پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے۔ اس نے صرف ایک ہی بات پر زور دیا ہے، اور وہ کلام خدا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ ہم اپنی ہم عصر انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنے ڈاکٹر پر بڑا ناز ہے، یا میں اپنی سیاسی جماعت پر بہت اعتماد کرتا ہوں، یا مجھے کسی خاص قسم کی دوائی یا خوراک پر بہت اعتماد ہے۔ یہ قانوناً جائز ہے، ان الفاظ کو استعمال کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ ایمان کا روحانی استعمال نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں ایمان خدا کے کلام پر مبنی ہے۔ کوئی بھی چیز جو خدا کے کلام پر مبنی نہیں ہے وہ بائبلیکل ایمان نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب میں ایمان کی ایک وضاحت موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جس کی بائبل وضاحت کرتی ہے۔ حقیقت میں میرا نہیں خیال کہ بائبل نے کسی اور لفظ کی اتنی وضاحت کی ہوگی۔ عبرانیوں باب 11 آیت 11۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ پس ایمان اور امید کے مابین ایک تعلق ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ بہت سے لوگ جب ایمان رکھتے ہیں تو انہیں امید ہوتی ہے۔ ایمان حال میں ہے اور امید مستقبل کے لیے ہوتی ہے۔ ایمان ثبوت ہے۔ کوئی بھی چیز جو حقیقت میں موجود ہوتی ہے وہ ثبوت ہے۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ ایمان کی بنیاد پر ہی ہم مستقبل کے لیے ایک قانونی یا شرعی امید رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی امید جو جائز یا شرعی ایمان پر مبنی نہیں ہے وہ محض کسی چیز کے چاہنے کے لیے ایک سوچ ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان کا ہمارے دلوں میں ثبوت موجود ہے۔ یہ بالکل درست حالت میں موجود ہے۔ رومیو کا خط باب 10 آیت 9 میں یوں بیان ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ غور کریں کہ بائبل کا ایمان صرف ذہن میں نہیں ہے بلکہ یہ دل میں ہے، اور پولس رسول اس طرح سے فرماتا ہے، کیونکہ انسان دل سے ایمان لا کر نجات کی راہ تک آتا ہے۔ نئے عہد نامے میں ایمان کے لیے التماس کرنا یعنی حرکت کا لفظ آیا ہے۔ یہ کوئی شماریاتی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے دل میں ہوتا ہے جو کسی نئی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایمان
حرکت کا ایک فعل ہے۔ ایمان کے وسیلے سے ہم نجات پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ ایک انٹلیکچوئل فیتھ رکھ سکتے ہیں، بالکل تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ بائبل کے فہم کے ساتھ تمام عقائد کو قبول کر سکتے ہو اور مکمل طور پر ویسے ہی رہتے ہو، لیکن جب آپ دل سے ایمان لاتے ہو تو یہ آپ کی نجات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایمان حال میں ہے اور امید مستقبل میں۔ ایمان دل سے ہوتا ہے اور امید دماغ میں۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب 8 آیت میں پولس ان دونوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہاں وہ بہت دلچسپ تصویر پیش کرتا ہے۔ پہلا تسلنیکیوں باب 5 آیت 8 میں پولس رسول فرماتا ہے، مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بکتر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں زرہ بکتر کی 2 چیزوں کے بارے میں بیان ہے۔ ایمان کا بکتر۔ بکتر کس چیز کا دفاع کرتا ہے؟ دل کا۔ بالکل درست، کیونکہ امید ایک خود یعنی ہیلمٹ ہے۔ یہ کس چیز کی حفاظت کرتا ہے؟ سر کی۔ درست جواب۔ ایمان دل میں ہوتا ہے اور امید دماغ یعنی سوچ میں۔ امید انتہائی اہم چیز ہے، کیونکہ ہر ایک حقیقی مسیحی کو خوش فہم ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک قنوطی نا امید شخص ہیں تو یہ اس کے ایمان کی نفی ہے۔ میں امید کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں: خدا کے کلام پر مبنی ایک نیک اور با اعتماد امید، اور ہم میں سے ہر ایک سچے ایماندار کو اس خوشخبری کی پر اعتماد توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے یسوع کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ اس بات کی امید نہیں رکھتے ہیں تو آپ نا امید ہو سکتے ہیں۔ آپ مایوسی میں گر سکتے ہو، لیکن آپ کو کبھی دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ کی امید ایمان پر قائم ہے۔ اس کے بعد ہم ایمان کے بارے میں عبرانیوں کے خط سے کچھ مزید بیانات دیکھیں گے۔ عبرانیوں کا 11واں باب ایک بڑے شاندار ایمان پر مشتمل باب ہے۔ عبرانیوں باب 11 آیت 3: ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ اس باب کو سمجھنا بے انتہا اہم ہے کہ ایمان آپ کو اندیکھی چیزوں سے جوڑتا ہے۔ ایمان جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس پر قائم نہیں، یا ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ایمان اس پر قائم نہیں ہے۔ ایمان ہمیں شعور کی حدوں سے دور اندیکھی بادشاہی میں لے جاتا ہے، اور کرنتھیوں باب 5 آیت 7 میں پولس اس طرح سے فرماتا ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غور کریں، یہ ایک دوسرے کے متبادل ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اس وقت ایمان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز نہیں دیکھتے ہو۔ بس پولس رسول بیان کرتا ہے کہ ہم اس پر نہیں چلے جو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس پر چلتے ہیں جس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور لازر کے قبر کے باہر یسوع نے مارتھا سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ بس پہلے کیا آتا ہے، ایمان رکھنا یا دیکھنا؟ ایمان رکھنا۔ بالکل درست۔ بس بہت سے لوگ کہتے ہیں، خوب، جب میں دیکھوں گا تو ایمان لاؤں گا۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس وقت ایمان لانے کی ضرورت ہے جب آپ کسی چیز کو نہ دیکھ سکیں۔ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ اب میں یونانی اور عبرانی کی اصل زبانوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان عقیدے کے اعتبار سے اہم نہیں ہے، یہ تو کردار کے متعلق ہے۔ ہم نے اسے اپنی تبلیغی سوچ میں بہت غلط سمجھا ہے۔ بنیادی طور پر ایمان کردار کا ایک مسئلہ ہے۔ یہ عبرانی میں ایماناؤ کے لیے بالکل درست ہے، یونانی زبان میں اس کے لیے پسٹوس استعمال ہوا ہے۔ بنیادی طور پر ان دونوں کا مطلب وفاداری، دیانتداری یا خود سپردگی ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم ان لوگوں میں سے ہو جو میری آزمائش کے وقت مسلسل میرے ساتھ ہو۔ یہ ایمان ہے جو لگاتار یسوع پر ہوتا ہے۔
یہ کسی شخص کی ذاتی سپردگی ہے۔ ایمان ہمیں یسوع سے بطور سردار کاہن کے ملاتا ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ عبرانیوں کے 3 باب کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ بے حد اہم ہے۔ یسوع آپ کے اقرار کا سردار کاہن ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو وہ آپ کا سردار کاہن ہوگا، اگر آپ خاموش رہیں تو وہ آپ کا سردار کاہن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو اپنے ایمان کا اقرار کرنا بہت اہم ہے۔ اور اس کے بعد عبرانیوں کے 4 باب کی 14ویں آیت اس طرح سے ہے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہم آزمائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور جب تک ہم مضبوطی سے اپنے ایمان کو تھامے رہتے ہیں تو یسوع ہمارا سردار کاہن ہے۔ لیکن عبرانیوں کا 10واں باب ہمیں اس سے ایک درجہ آگے لے جاتا ہے۔ عبرانیوں باب 10 آیت 21، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے۔ 23ویں آیت، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ غور سے دیکھیں، ہم ایمان سے امید کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں جو کہ ایمان پر قائم ہے۔ ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور اب ہم اپنی امید کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور یہ غیر متزلزل بے لرزش ہونا چاہیے۔ ایسا کیوں کہا گیا کہ ہمیں اپنے ایمان کے اقرار کو مضبوطی سے تھامنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی بہت سی قومیں ہیں جو ہماری مخالف ہوں گی۔ ہمیں بڑے دباؤ کا سامنا کرنا ہوگا، بے شمار چیزیں ہماری حوصلہ شکنی کریں گی اور ہمارے ایمان سے ہمیں متزلزل کرنے کی کوشش کریں گی۔ یہ ہمت و استقلال کی جنگ ہے، یہ برداشت یعنی صبر کی لڑائی ہے۔ آخر میں آپ کو ڈرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ ایمان آزمایا جائے گا۔ بغیر آزمائے ہوئے ایمان کی خدا کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یسوع نے لودیکیا کی کلیسیا سے فرمایا، میں تمہیں صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تاپا ہوا سونا خرید لے۔ سچا ایمان آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ قدیم دور میں اس سونے کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی تھی جسے آگ پر تپایا جاتا تھا۔ خدا کی نظر میں اس ایمان کی بھی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے جو آزمایا نہ گیا ہو۔ آخر میں یوحنا کے 1 باب آیت 2 سے 4 کے حوالے کے ساتھ میں اس پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو گے تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ کیا آپ کامل اور مکمل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کو اپنے اندر پورا کام کرنے دینا ہوگا۔ یہ وہ آزمائش ہے جس میں سے آپ کو گزرنا ہے، اور پطرس کسی اور مقام پر کہتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اور آخر میں مجھے صرف ایک لفظ کہنے دیں جو کہ غالباً آپ سننا چاہتے ہوں گے مگر میں نے نہیں کہا تھا۔ صبر و تحمل کو سیکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے؟ برداشت۔ بالکل درست۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com